السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دن سنڈے ہے تو شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ تو سنڈے کمنٹ باکس میں آج کچھ زیادہ سوالات نہیں ہیں، تھوڑے سے سوالات ہیں، 4 یا 5 بہرحال۔ پہلا سوال ہے محترمہ شگفتہ شاہین کا، سوال کر رہی ہیں السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بارے میں میرا مشورہ۔ اچھا مشورہ ہے ان کا، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نماز کی شرطیں، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات سب کتنے ہیں، اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت کب کب ہوتی ہے، اس پر ایک ویڈیو بنا دیجیے، کیونکہ بار بار پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی سجدہ سہو کب کریں۔ کچھ غلط ہوگا تو بتا دیا جائے گا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اچھا کچھ غلط ہو تو بتا دیجیے گا، یہ لکھا ہے شاید، ہاں۔ تو اس میں غلط سے مراد اس کی ٹائپنگ مسٹیک کی اگر بات کر رہی ہیں یا تحریری غلطی کی، تو نماز کی شرطیں جو آپ نے لکھا ہے، سنتیں بھی اسی طرح لکھا جائے گا، یعنی چھوٹی یا اس میں بنے گی اور نون غنہ کے ساتھ لکھا جائے گا، اور باقی سب تو میرے خیال سے ٹھیک ہے، کب کب ہوتی ہے اور ایک ویڈیو اچھی۔ اس پر بہت کافی عرصہ پہلے ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بہت نیچے پہنچ گئی ہوں، اور اگر آپ پلے لسٹ میں چیک کریں گے تو شاید آپ کو مل جائے، ورنہ آپ کے لیے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جلد ہی اس طرح کی کلپ کہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں اور سجدہ سہو کن کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، وہ ساری صورتیں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ ساری تو نہیں آئیں گی لیکن کچھ آ جائیں گی اصولی طور پر اکثر، کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کنڈیشن میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، 80% آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد بھائی صفوان صاحب سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حفظ کر رہا ہوں، 14 پارے کر چکا ہوں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل حافظ قرآن بنائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بنائے، مفتی بنائے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لینا چاہے اس جو ہے لیول پر آپ کو پہنچائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دینی تعلیم کو سیکھا جائے، بہت اچھی بات ہے کہ بندہ عالم بھی بنے، اور اگر حفظ کے بعد کچھ اور کرنے کا ارادہ ہے تو اس میں بھی نیت یہی ہو کہ اس سے خدمت خلق مقصود ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہو۔ میں جب سری نماز پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ عین، ہا اور را وغیرہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ میں کبھی کبھی ہا وغیرہ نکالنے پہ زور نکالنے بے زور پڑھ دیتا ہوں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے، یہ وہم ہے، ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب یوٹیوب پر بتا رہے تھے، وہم اگر اس معنی کر کے آپ بار بار اس کو سوچتے رہتے ہیں کہ یہ میں صحیح پڑھ پا رہا ہوں یا نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو اس طرح تو وہم ہے، تو اس وہم میں نہ پڑھیں۔ آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، آپ جب اپنے اساتذہ کو سناتے ہیں یا آپ خود بھی پڑھتے ہیں جہرن، اور آپ صحیح پڑھتے ہیں، تو پھر سری نماز میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، سری نماز کے بارے میں بھی علماء کے اقوال مختلف ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سری نماز میں اس قدر پڑھا جائے زور سے، یعنی آہستہ، اتنا آہستہ نہ ہو کہ خود بھی نہ سنیں، اس قدر زور سے پڑھا جائے کہ خود کو سنائی دے۔ تو یہ قول یہ بھی ہے، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا، اور میں اسی پر عمل کرتا ہوں۔ یعنی نماز پڑھتے وقت آپ اس طرح پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پتہ نہیں مائک میں آواز جا رہی ہوگی نہیں، تو اس طریقے سے آپ پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کو آ جائے، تو اس میں آپ کے ڈاؤٹ جو ہے کلیئر رہیں گے، آپ کو شبہ نہیں ہوگا کہ میرا ہاں نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے، بہرحال۔ لیکن اگر کوئی بالکل آہستہ آواز سے پڑھتا ہے کہ اس کی آواز اس کے کانوں تک بھی نہیں پہنچتی، تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بھائی محمد ایان کا سوال ہے، اور یہ سوال وہ جو ہے اس میں کر چکے ہیں واٹس ایپ پر، ان سے بات ہوئی تھی، اور شاید میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں پایا، بہرحال انہوں نے یہاں کمنٹ کیا ہے، اس کو نہیں پڑھتا ہوں، بس اتنا جواب دینا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ہم بھی دعا کریں گے، اور سب بہن بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ایان بھائی کا ایک چھوٹا سا بھائی ہے، تو جو بھی اس کو تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور یہ کہ اس بچے پر آپ کیا نام ہے، آیت الکرسی، سورہ یاسین بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کریں، اور اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کرتے رہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا پھر کوئی ڈاکٹر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو آپ کسی معتبر جو ہے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دے گا، بہرحال۔ اس کے بعد محترمہ ثنا عامر خان کا سوال ہے السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک خواب سے بہت پریشان ہو رہی ہوں مولانا صاحب، اگر خواب میں کسی کو مرتا ہوا دیکھیں جو اپنا خاص ہے، اور اسے مرے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر بتائیں پلیز مولانا صاحب۔ دیکھیں ایسا ہے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لاسٹ میں پھر لکھا ہے انہوں نے، میں بہت پریشان ہوں ایسے خواب سے۔ خوابوں کی
اتنی اہمیت اور حقیقت نہیں ہے جتنی ہم سمجھنے لگے ہیں اور ہم پریشان ہونے لگے ہیں۔ خوابوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہونے لگے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے خواب کی تعبیر یہ، خواب کی تعبیر یہ، اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا۔ یہ جو وظائف والے ہوتے ہیں، جو وظائف اور عملیات بتاتے رہتے ہیں اور خواب کی تعبیریں بتاتے رہتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اس قدر ڈرا رکھا ہے کہ مانو خواب اگر نظر آ گیا تو بس اب بس خواب پر ہی مدار ہے۔ میں تو آپ کو یہاں تک بتا چکا ہوں اس سے پہلے کئی مرتبہ، اگر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے تو یہ زیارت ہو جانا یہ حقیقت میں خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس سے بندے کا خوش قسمت ہونا اس معنی کر کے وہ جنتی ہوگا، یا وہ بندہ نیک بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا، یعنی وہ جنتی ہو جائے گا، کنفرم جنتی اسے کہتے ہیں، تو اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے مدار اس پر نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، بلکہ مدار اس پر ہے کہ انسان کے عمل کیسے ہیں، وہ سنتوں کا پابند ہے یا نہیں ہے، اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا۔ اس پر نہیں ہے کہ اس نے زیارت کتنی مرتبہ کر لی۔ تو خوابوں کی کچھ حقیقت ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی طرح کا خواب آئے، اگر اچھا خواب ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اور اگر برا خواب ہے تو پریشان نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی شر ہے، اگر یہ واقعی کوئی شر ہے جو میری طرف آنے والا ہے تو اس سے میری حفاظت فرما بس۔ بہرحال یہ کہ آپ نے یہ خواب دیکھا کہ اپنے کسی خاص کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھا، تو ایک بات بتائیں، جیسے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تسلی ہو جائے، ان خوابات کے چکر میں نہ پڑیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یہی آیت جو ہے یہ تسلی دیتی ہے صحابہ کو، اور وہ واقعہ آیا بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کلمات سے تسلی دی ہے۔ بہرحال وہ بات الگ ہو جائے گی، بتانا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، رہنا تو نہیں ہے۔ تو آپ نے کسی کو خواب میں جاتے ہوئے دیکھ لیا، اب آپ ابھی سے اتنے پریشان ہیں کہ میں نے خواب میں اس کو جاتے ہوئے دیکھا، تو یہ بات تو ایک حقیقت ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ لمبی عمر دے، اور اس لمبی عمر کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے کہ اس میں وہ نیک کام کریں، عبادت کریں، جو بھی ہیں، آپ کے والد ہیں، والدہ یا جو بھی ہیں۔ لیکن اس سے اتنا پریشان ہو جانا کہ میں نے خواب میں اس کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، اگر ریئلٹی میں ایسا ہوگا، اور ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ہو، اگر کا مطلب یہ، اور ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پہلے بلا سکتے ہیں۔ تو اگر جب یہ ریئلٹی میں ریئل میں آپ کے سامنے ہوگا تو آپ اسے کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو ہمت رکھیں اور برداشت سیکھیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ موت یقینی ہے، موت سب کو آنی ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے، موت آپ کو بھی آنی ہے، موت اس تمام جہان کو موت آنی ہے۔ تو موت سے پتہ نہیں لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ تو موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، موت ایک حقیقت ہے۔ اب اس کو آپ کی کیا تعبیر بتائیں؟ دیکھیں جو صحیح تعبیر ہے وہی بتائیں گے، غلط تو نہیں مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر اس کو آپ کی ہم یہ تعبیر بتا دیں کہ جس کو آپ نے دیکھا ہے مرتے ہوئے، اب وہ مر جائے گا، تو اب آپ کیا کریں گے اس میں بتائیں؟ کیونکہ جس کو مرنا ہے اس کو تو کوئی بچا نہیں سکتا نا، اللہ تعالیٰ جس کو بلانا چاہیں گے بلائیں گے۔ میں آپ کو پھر جو کلمات ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دل دکھانا مقصد ہے، مقصد آپ کو تسلی دینا ہے۔ اب ایک کسی چیز کبھی کبھی تسلی اس طرح سے دی جاتی ہے، کبھی اس طرح بھی دی جاتی ہے۔ تو اگر اس خواب کی یہ تعبیر ہو تو آپ کے پاس بتائیں پھر حل کیا ہے اس کا، آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ یہ تعبیر نہیں ہے، تعبیر تو بس یہی ہے کہ خواب ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کا خواب اگر کوئی دیکھیں کسی انسان زندہ انسان کو مرتے ہوئے، تو اس کی لمبی عمر کی طرف اشارہ ہے، بس اتنا ہے۔ تو خواب اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن موت سے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں موت کو لے کر اتنا نہیں گھبرانا چاہیے جتنا ہم گھبرانے لگے ہیں۔ موت ایک حقیقت ہے، اسے تسلیم کر کے رکھنا چاہیے۔ کسی کی بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے میں یہ ویڈیو کمپلیٹ نہ کر سکوں اور میں مر جاؤں، مجھے بلا لیا جائے۔ تو یہ خوابوں کے چکر میں آپ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، اور اگر کوئی برا خواب آپ کو نظر آئے تو فوراً آپ جو ہے اگر نیند کھل جائے آپ کی، اور نیند نہیں کھلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہی کہیں کہ اس خواب میں جو شر ہے اس سے میری حفاظت ہو۔ بس بہرحال اتنی بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ اس کے بعد محترمہ شگفتہ شاہین صاحبہ سوال کریں گے، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صوبہ بہار سے ہیں، ضلع دربھنگہ سے سوال ہے ان کا ایثار ثواب کے بارے میں۔ تو آخر میں انہوں نے پھر ایک بات لکھی ہے، جیسے کہ لکھی ہوگی تو پہلے اس کو پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کچھ غلط ہو تو بتا دیجیے گا، تو شروع سے بتاتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ نے لکھا ایثار ثواب کے بارے میں، تو آپ نے دونوں چیزیں درست نہیں لکھی۔ ثواب جو ہے سا سے لکھا جاتا ہے، سین سے نہیں، آپ نے سین سے لکھا ہے، اور ایثار ثواب جو لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے الف یا صاد الف لام ایصال بس، اور آگے لکھا جائے گا ثواب، اور اس کو پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب، اس کے لیے الگ سے یا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال ایثار ثواب کرنے کے لیے نام لینا ضروری ہے، کیونکہ آپ بھی بتاتے رہتے ہیں وہ بھائی بہن کے لیے، اور بھائی بہن بھی مرحومین کے نام بتاتے ہیں، تو اس وقت تو یاد رہتا ہے، لیکن بعد میں یاد نہیں رہتا۔ میری عادت ہے جس وقت بھی قرآن پڑھتے ہیں 1-2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، تب ایثار ثواب بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔
यही होना भी चाहिए। बस नियत कर लेते हैं, वो बहन बोली थी और वो भाई बोले थे या मुफ्ती साहब बोले थे, इस तरह सब के लिए कर देते हैं और दुआ भी इसी तरह करते हैं जिसके लिए भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह कर लें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाम याद है तो नाम आप उनका नाम ले दें कि अल्लाह ताला जैसे मसलन किसी का नाम इरफ़ान है कि इरफ़ान भाई को इसका सवाब पहुँचा दीजिए। और अगर नाम याद नहीं है आपको तो आप इस तरह दुआ कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब ने जिस भाई बहन के लिए फ़लाँ वीक में फ़लाँ दिन में बोला था, या कुछ भी याद नहीं तो बस इतनी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह जितने भी बंदे हैं इस दुनिया में या इस दुनिया से जो जा चुके हैं, जितने भी मरहूमीन हैं पूरी कायनात में, अल्लाह ताला उन सबको इसका सवाब पहुँचा दे, तो बस अल्लाह ताला उसका सवाब पहुँचा देंगे। क्योंकि ये हमारे इल्म में तो नहीं है, हमारे लिए तो अजीब से लगता है ना कि कौन से साहब हैं कौन से नहीं, अल्लाह ताला के लिए तो नहीं है, अल्लाह ताला तो दिलों के हाल को भी जानता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। तो हम जो सोच भी नहीं पा रहे हैं वो जानता है कि हम क्या सोचना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? एक तो ये होता है कि हम क्या कह रहे हैं वो सुन रहा है, एक ये कि हम क्या कहना चाह रहे हैं लेकिन दिल में छुपाए बैठे हैं वो भी जानता है। एक ये कि हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हमें मतलब इरादा क्या करना है, वो उस इरादे को भी जानता है। बहरहाल तो इस तरह से आप इंशाअल्लाह सवाब कर लेंगे, इंशाअल्लाह सबको सवाब पहुँच जाएगा। और यही कुछ सवालात थे आपके थोड़े से, उम्मीद है जो सवालात आपके लिए गए उसके जो जवाबात आपको दिए गए वो आपको समझ आए होंगे। बाकी अगर किसी का कोई सवाल रह गया, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।